نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا صدق الله العظيم. سورہ الکہف کی آیت نمبر 90 اور 91 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ اس جگہ پر پہنچا جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا. وجدها تطلع على قوم، وجدها تطلع، اور اس نے دیکھا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے على قوم، ایک ایسی قوم پر لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ ان کے لیے سورج سے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. ہم نے ان کے لیے سورج سے چھپنے کی کوئی جگہ ہم نے انہیں مہیا نہیں کی. کذالک، یہ حال تھا ان کا. وقد احطنا بما لديه خبرا، اور یقیناً ہمیں معلوم تھا کہ جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا. اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں یہ بتایا کہ ذوالقرنین نے ایک سفر اختیار کیا اور اس سفر کی انتہا اس جگہ پر ہوئی جہاں آگے دنیا کی آبادی نہیں تھی، پانی ہی پانی تھا. اور جب سورج غروب ہو رہا تھا تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ گویا کہ سورج پانی کے اندر اتر رہا ہے. وہاں آگے کوئی آبادی، کوئی زمین اس سے آگے نہ تھی، پانی ہی پانی تھا. یہاں سے ذوالقرنین واپس پلٹا اور اپنے سفر کا اس نے آغاز کیا، ایک اور سفر کا آغاز کیا، اور وہ سفر تھا مشرق کی طرف. اور وہ چلتا رہا، راستے میں فتوحات کرتا رہا. جو اقوام تھیں ان کو وہ مغلوب کرتا ہوا، ان کو دین کی دعوت دیتا ہوا، اور ان کے اچھے اعمال پر ان کو جزا اور برے اعمال پر سزا ان کو دیتا ہوا. وہ پھر انتہائی مشرق کو پہنچا اور ایک ایسی جگہ پر پہنچا کہ جس سے آگے کچھ نہ تھا. اور وہاں پر اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہے ہیں وجدها تطلع على قوم، وہاں پر ایک ایسی قوم آباد تھی کہ جب سورج طلوع ہوتا تو وہ اس سورج کی دھوپ سے، اس کی گرمی سے بچنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا. یعنی کہ وہ قوم ایسی تھی جو کہ متمدن قوم نہ تھی. نہ ان کے پاس خیمے تھے، نہ ان کے پاس مکانات تھے کہ
دھوپ سے وہ بچ سکتے. اللہ رب العزت جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وَجَدَهَا لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا. ایک تو اللہ رب العزت نے اس جگہ کو ایسا بنایا کہ نہ وہاں پہ پہاڑ تھے، نہ وہاں پہ درخت تھے، کچھ بھی نہیں تھا. بنجر زمین تھی، چٹیل میدان تھا، اور اس میدان میں وہ لوگ رہتے تھے. اور ان کا وہ ایسے غیر متمدن اور وحشی لوگ تھے کہ جنہیں خود بھی یہ نہیں پتا تھا کہ ہمیں سورج سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. سورج کی دھوپ سے، تپش سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کوئی بلڈنگ، کوئی مکان، کوئی خیمہ، کچھ بھی نہیں انہوں نے بنایا ہوا تھا. اس طرح وہ وہاں پہ رہ رہے تھے. وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا. کہ سورج سے کوئی اور ان کی نہ تھی. نہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے کوئی ایسا وہاں پہ انتظام رکھا تھا کہ پہاڑ غار ہوتے، ان کے اندر وہ چھپ جاتے، درخت ہوتے، ان کی چھاؤں کے نیچے چلے جاتے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ قوم تھے. اچھا، اب ذوالقرنین وہاں تک گیا. وہ وحشی قبیلہ تھا، اور ان کے ذوالقرنین کے وہاں تک پہنچنے کا سبب بھی یہی تھا کہ وہ وحشی لوگ تھے، اور وہ ارد گرد کے جو متمدن لوگ تھے ان کو وہ تنگ کرتے تھے. تو ذوالقرنین ان کی سرکوبی کے لیے وہاں پہنچے اور ان کو ان کی سرکوبی کی. اور جیسا کہ قرآن کی آیات سے، مفہوم سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ذوالقرنین ایک مسلمان توحید پرست عادل بادشاہ تھا. وہ جہاں جاتا تھا قوم کو توحید کی، دین کی تبلیغ کرتا، اور جو اس کے راستے پہ چل پڑتے، دین کے راستے پہ چل پڑتے، نیک اعمال اختیار کرتے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا، اور جو اس راستے کو اختیار نہ کرتے ان کو وہ سزا دیتا. تو اسی طرح اس قوم کے ساتھ بھی ذوالقرنین نے ایسے ہی کیا. یہاں پر ذکر تو نہیں اللہ رب العزت نے فرمایا، لیکن اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں ذوالقرنین سے جو خطاب کر کے یہ فرمایا کہ اختیار ہے تمہیں کہ تم جس طرح کا معاملہ چاہو ان کے ساتھ کرو. تو ذوالقرنین نے اس اختیار کے مطابق نرمی والا معاملہ کیا کہ ان کو موقع دیا، اور موقع دے کے پھر ان میں سے جن کی اصلاح ہوئی ان کو بدلہ دیا، اور جو اصلاح جنہوں نے نہ کی اپنی اور ان کو سزا دی. تو یہی ذوالقرنین کا طریقہ تھا جو اللہ رب العزت نے بیان کیا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا. ہمیں ذوالقرنین کے بارے میں پوری خبر تھی، وہ کیا کر رہا ہے، اس کے پاس کیا کچھ ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذوالقرنین کے جو سفر کی انتہا تھی، جو دوسری جانب اس نے سفر کیا اور اس کی جو انتہا تھی، اس کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر فرمایا. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید میں تدبر کی توفیق